سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا غزہ پیس پلان ہے، یہ جو پیس پلان ہے یہ دراصل ایک سیز فائر کی کوشش ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کی کوشش ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اسرائیل اور حماس کو آمنے سامنے بٹھا کر کوئی مذاکرات نہیں کروائے گئے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ اس پیس پلان کے بارے میں حماس کے ساتھ اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میری انفارمیشن کے مطابق جب اس پیس پلان کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو قطری حکومت ہے اس نے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ اس منصوبے پہ بات چیت شروع کی ہے۔ اس میں ترکی کے نمائندے بھی شامل ہیں اس بات چیت میں، لیکن ابھی تک حماس جو ہے اس نے اس منصوبے کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حماس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غزہ کے ڈیولی الیکٹڈ، یعنی کہ ہم ان کے منتخب نمائندے ہیں۔ جو آخری الیکشن ہوا تھا غزہ میں، اس الیکشن میں ہمیں اکثریت ملی تھی اور ہم غزہ کے لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، تو پھر آپ ہمیں اس میں سے مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی حکام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لہٰذا حماس جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس منصوبے میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو حماس کو نہ صرف یہ کہ ہتھیار پھینکنے ہوں گے، بلکہ ہتھیار کو مستقبل کا جو کوئی بھی سیٹ اپ ہے، ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے، اس میں حماس بھی شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مائنس حماس منصوبہ ہے، تو حماس آنکھیں بند کر کے اس کی کیسے حمایت کر سکتی ہے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔